أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا. آج مکمل ہو رہی ہے یہ آیت مبارکہ. شروع کرتے ہیں تجوید کے قواعد سے. واو کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں شفتین گول، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے. وَإِن يَأْتُوكُمْ حمزہ الف جب بھی جزم کے ساتھ آئے، اردو میں ہم اس کو الف کہتے ہیں، ادروائز یہ حمزہ ہے عربی. تو حمزہ جب بھی مجزوم ہو تو اس کو جھٹکے سے ادا کرنا کیا جاتا ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا، سین پتلے حروف میں سے ہے، را پھر موٹے حروف میں سے، اس کو پتلا کر کے را کو موٹا کریں گے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ. یہاں پہ تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین کا اظہار کریں گے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ، یہ بھی حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو اس کو بھی ہم جھٹکے سے ادا کیا جیسے یأتوکم میں. یہاں پہ بھی یہ اصل کلمے کا حصہ ہے، یہ حمزہ قطعی ہے تو اس کے نیچے ایسے لکھنا حمزہ ضروری ہے. یہ فرق بھی میں بتا دوں، یہ کتابت حمزہ ہے یہاں پہ کہ جب بھی حمزہ کا ماقبل پیش کے ساتھ ہو، یہاں پہ یہ دیکھیں پیش ہے اور یہاں پہ اس یا کے اوپر زبر ہے. کتابت حمزہ کا اصول ہے کہ جب حمزہ کا ماقبل پیش کے ساتھ ہو تو اس کو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، جب حمزہ کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو تو اس کو الف پہ لکھا جاتا ہے، اور جب حمزہ کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کو یا پہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ضاد کے اوپر آگے سانس رک جائے گی. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. یہاں پہ الہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لکھنے میں بھول گیا، جب پڑھا میں نے تو پتہ چل گیا جی محل مد بھی ہے سبب بھی ہے، تو یہاں پہ مد کرنی ہے تو یہ مد منفصل ہوگی. یہاں پہ مد عارض وقفی کی ہے میں نے، اشد العذابی تھا تو اس با کو ہم نے ساکن کیا تو یہ مد عارض وقفی للسکون بن گئی، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کیا. آگے ہے وَمَا اللَّهُ، ماں کو پتلا رکھ کے میم کو اور آگے لام اس میں جلالہ کا پر کرنا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا جی، آگے ہے علم صرف. علم صرف میں واو جو ہے عطف ہے، ان جازم المضارع ہے، حروف میں سے ہے، حرف ہے یہ اور یہ جازم ہے. کس کا جازم ہے؟ مضارع کا.
یہ مضارع کو جزم دیتا ہے. تو فعل مضارع آیا ہے ہمارے پاس، اس نے اس کو جزم دی ہے. دیکھتے ہیں کیسے جزم دی ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے عطایا. یہ باب ضرب یضرب سے ہے، تو یہ بنے گا اس کا مضارع یأتی. تو ہمارا جو کلمہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے یأتیو، یأتیانی، یأتیون. بناتے ہیں اپنا ریکوائرڈ کلمہ، وہ ہے یأتیون. اس میں حروف علت انوالو ہے. حروف علت لام کلمہ جب حرف علت ہو، یہ یا جو ہے یہ لام کلمہ ہے، حرف علت مضموم ما قبل مقصور اور اس کے بعد میں واو موجود ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس کے نیکسٹ سٹیپ میں ہم اس یا کی ضمہ کو ہٹا کے تا کو دے دیں گے، اس کی کسرہ جاتی رہے گی. تو یہ لفظ بن جائے گا ایک ہی سٹیپ میں بھی ہو سکتا تھا. ہم نے اس یا کے ضمہ کو تا کو دیا اور یہ یا بھی ساکن ہوئی، واو آلریڈی ساکن تھی، تو یہ دو ساکن حرف ہوئے تھے، اس میں سے ہم نے یا کو گرا دیا. تو پھر یہ نیکسٹ لفظ بنا یأتون. ٹھیک ہے جی. یأتون پہ جب ان کا دخول ہوا، ان حرف جازم ہے، تو جب ان آیا تو ان نے آ کر یأتون کا کیا کرنا تھا. اگر یہ حرف مرفوع 5 صیغوں میں سے کوئی صیغہ ہوتا تو اس کے اوپر جزم دینی تھی. نون اعرابی والا صیغہ ہوتا تو نون کو گرانا تھا، اور اگر نون ضمیری والا صیغہ ہوتا تو اس نون کو قائم رہنا تھا. تو یہاں پہ ان نے آ کے یأتون کا نون گرا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا. ایک الف کے اضافے کے بعد ہمیں پتہ چلا جی اس کے بعد تو کم بھی لگانا ہے جو ضمیر ہے. تو جب نون اعرابی والے صیغے کو گرا کر الف کے اضافے کے بعد کم کوئی بھی ضمیر لگانی ہو تو یہ الف بھی حذف ہو جاتا ہے، حمزہ بھی الف ہو جاتا ہے، الف ہے. تو یہ کم کا یہاں تو یہ بنا این یأتوکم. نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہ ادغام ہوگا یہاں پہ، اس کی وجہ سے یہاں پہ شد آ جائے گی. تو یہ تا کے اوپر پیش یأتو. تو یہ اصل لفظ بن گیا ہمارا این یأتوکم. کم ضمیر ہے، یہ اس میں ضمیر ہوا، اس میں ضمیر کون سی جی، منصوب متصل. جب بھی اس میں ضمیر مشترک ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم یہ فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. پکی اس کی نشانی ہے کہ جب ضمیر مشترک فعل کے بعد آئی ہے تو اس کو کہہ دیں آپ فوراً کہ یہ منصوب متصل ہے. اسارہ جو ہے وہ اسیر کی جمع ہے، تو اس کو اسم کہہ کے ہم آگے نکلیں گے. تو فادوہم یہ فدیہ اس کا اردو کا ملتا جلتا لفظ ہے، فا دال اور یا. تو یہ باب تفاعل سے ہمیں نظر آ رہا ہے، باب تفاعل سے. باب تفاعل کا وزن ہے فاعل یفاعل، قاتل یقاتل، فادی یفادی. تو یہ لفظ بنے گا، ہمارا ریکارڈ لفظ جو ہے وہ یہ بنے گا تفادی یونا. فادیا یفادیو، یفادیو، یفادیان، یفادیونا، تفادیو، تفادیان، یفادینا، تفادیو، تفادیان، تفادیونا. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے. فعل مضارع جمع مذکر
حاضر کا صیغہ۔ ابھی اس کے اوپر سیم امپلیمنٹیشن ہوگی اس قاعدے والی کہ عین کلمہ لام کلمہ حرف علت مضموم ماقبل مقصور اور بعد میں واو ہے، تو کیا کریں گے ہم اسی طرح یہ یا حذف ہو جائے گی، یہ ضمہ ادھر سے ہٹ کے پیش دال کو ملے گی، یہ یا اور یہ واو دونوں ساکن ہیں، ان میں سے اس یا کو گرا دیا جائے گا تو یہ لفظ بن جائے گا تفادون۔ تو چونکہ یہ جواب شرط ہے، یہ شرط لگی تھی وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس تو آپ کیا کرتے ہو بدلے میں جواب میں کیا کرتے ہو تفادو، تو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ جو جواب شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، مجزوم کا مطلب ہے کہ اس کا یہ نون جو ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے یہ نون حذف ہو گیا، تو اس نون کو جب ہم گرائیں گے تو طریقہ ہے کہ الف کا اضافہ کریں، تفادو لفظ بنا، تو تفادو کے بعد چونکہ ہم کا اضافہ کرنا تھا اس لیے یہ الف بھی حذف ہو جائے گا، تو یہ بنے گا تفادو ہم۔ واو پھر عطف ہے، ہوا اس میں ضمیر ہے، مرفوع منفصل، محرم کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے، کس سے؟ یہ اس میں کون سا جی؟ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول، شاباش، اس میں مفعول، اس لیے کہ یہ ثلاثی مزید فی سے بنا ہوا ہے، یہ باب تفعیل سے کلمہ ہے، حرم یحرم سے یا کو میم مضموم سے بدلا تو محرم ہوتا تو یہ اس میں فاعل بنتا، یہ محرم ہے تو اس میں مفعول بنا۔ علیکم جار جمع مجرور، اخراج یہ اس کا روٹ ورڈ خراجہ ہے اور یہ باب افعال کے وزن پہ ہے، یعنی ثلاثی مزید فی میں مصدر کا وزن جو ہے باب کے نام پہ ہوتا ہے، جیسے افعال ہے اسی لفظ میں بنا اخراج، تو جیم کے اوپر پیش جو ہے وہ علم نحو نے دی، وہ دیکھتے ہیں ہم کیوں دی، کیا وجہ تھی۔ ہم پھر یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل تو ہے، تو کون سی ہے؟ مرفوع ہے، مجرور ہے یا منصوب ہے؟ وہ فعل کے بعد آئی تھی تو منصوب تھی، یہ اسم کے بعد آئی ہے تو کیا ہوگی؟ اسم کے بعد جب اسم آئے تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ضمیر متصل مجرور متصل۔ آگے پھر ہے جی آفا، یہ حمزہ ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامی انکاری، یہ ایسا حمزہ ہوتا ہے جس کے بعد والے کلام کو اگر مثبت ہو تو وہ منفی سمجھا جاتا ہے، اگر منفی ہو تو اس کو مثبت سمجھا جاتا ہے۔ فا پھر حرف عطف ہے، تؤمنون لفظ کئی بار ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، یہ آمانہ سے ہے، یہ باب افعال سے ہے، اس کو میں یہاں پہ چھوڑ دوں گا، باب افعال سے آمنا یؤمنو تؤمنو تؤمنان تؤمنون، یہ تؤمنون ہے۔ با حرف جر ہے اور بعد اسم ہے، الکتاب اسم، بعد ببعض الکتاب واو عطف ہے، تکفرون کافرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب نون سے ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ با پھر حرف جر ہے، بعد پھر اسم ہے، فا پھر حرف عطف ہے، ما یہ نافیہ ہے۔ یہ دیکھیں ما، میں بتا دوں آپ کو، ما حل ان، ما مصدریہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، حل سوالیہ ہوتا ہے، حل انت کافر، حل انت مسلم، حل انت شباب، یعنی حل سوالیہ نشان کے لیے آتا ہے۔ ان جو ہے یہ بھی نافیہ بھی ہوتا ہے،
ان جازم بھی آتا ہے، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہ تینوں کلمات الا سے پہلے آ جائیں تو یہ پکے نافیہ ہوتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں اگر بعد میں الا آ رہا ہے تو حال کا معنی بھی نفی ہوگا، نہیں میں آئے گا، ما کا معنی بھی نہیں آئے گا، یہ موصولہ یا مصدریہ یا کسی اور معنی میں نہیں آئے گا، اور ان بھی ہمیشہ نافیہ ہوگا۔ یہ قانون ہے پتہ۔ تو جزاء اس من موصولہ ہو کر، اور یہ کس نے دیکھے من یفعل، من موصولہ ہے، اگر یہ من ما عین ما سے ہوتا جو جازم المضارع ہے تو یفعل کو یہ جزم دیتا۔ ذالک یہ فعل ہے، فعل یفعل، باب فاتحہ سے، فا عین لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، من حرف جر، کم مجرور متصل ضمیر ہے، الا حرف استثناء، خزی پھر اسم ہے، رسوائی مصدری معنی میں ہے، فی میں حرف جر، حیات الحیات اسم، الدنیا اس دنیا کی بناوٹ جو ہے یہ دنو سے ہے، دال نون واو اس کا مادہ ہے۔ اس کو جہاں پہ ہم نے تقریباً 77 یا 78 لیکچر میں تقویٰ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہاں پہ دنیا کی بھی ایکسپلینیشن موجود ہے، جو انٹرسٹ رکھنے والے حضرات ادھر جا کے اس لیکچر سے لے سکتے ہیں اس کا۔ واو پھر عطف ہے، یوم اس میں ظرف زمان، القیامہ اس قیامت اردو کا لفظ ہے ملتا جلتا، یردون رددا، یہ فعل مضارع مجہول ہے، کیسے جی؟ یہ باب نون سے ہے، یہ بنے گا ردد یردد، یردد، اور یہ نصر ینصر ہے، اگر ینصر کا مجہول بنانا ہو تو وہ وزن ہے ینصر، تو ینصر کا وزن جو ہے اس کا بنے گا یردد۔ تو آگے چونکہ جمع کا صیغہ ہے ہم واو بھی لگا دیتے ہیں، یرددون۔ تو عربی گرامر کا قانون ہے کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں اور ان کا ماقبل ساکن ہو تو پہلے حرف کی حرکت اس ساکن کو دے دی جاتی ہے اور اس کو بعد میں دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، بڑا آسان کلیہ ہے۔ تو یہ یا دال کی جو زبر ہے را کو ملی، اور دال ہر مشدد حرف میں دو حرف چھپے ہوتے ہیں، ایک پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک، یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے۔ تو کیا ہوگا یہاں پہ دال مشدد ہو جائے گا تو اس کو حرکت، یہ حرکت تو ہم دے چکے را کو، اور باقی بچی پیش تو ہم اس کو پیش دیں گے، یردون، یہ لفظ ہے۔ الہ حرف جر، اشدد، یہ لفظ ہے اس میں مبالغہ کا، افعلو کے وزن پہ اشدد، تو یہ بھی شین دال اور دال، ٹھیک ہے جی۔ الہ کے بعد آنا ہے تو اس نے مجرور ہونا ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا اش دی، تو یہ پھر دو ہم جنس حرف اکٹھے آ گئے اور اس سے پہلے ماقبل ساکن ہے، تو ہم اس دال کی حرکت اس کے ماقبل کو دیں گے، تو یہ شین جو ہے مفتوح ہو گیا، یہ دال ساکن ہونے کے بعد اس دال میں مدغم ہو جائے گا، تو یہ اس کی کسرہ میں ہوگی، یہ لفظ بنا اشد العذاب۔ عذاب بڑا معروف لفظ ہے، اسم کے معنی میں آئے گا، واو پھر حرف
عطف ہے، ما نافیہ ہے، یہ ما وہ ما ہے وہ لا و ما مشابہ و لیسا جس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ نافیہ ہے، اللہ اسم جلالہ، با حرف جر، غافل غفلہ سے فاعل کے وزن پہ روٹ ورڈ ہے اس کا غین فا اور لام، فاعل کے وزن پہ غافل. ان اور ما، یہ ان جمع ما سے مرکب ہے. تو یہ جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کا اس میں ادغام ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ لکھنے میں بھی نون کو حذف کر دیا گیا ہے تو لکھا جاتا ہے اما. تعملون اس کا روٹ ورڈ عاملہ ہے، عاملہ یعملو، تو تعملون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر فعل مضارع. یہ ہے جی آپ کے الفاظ کی صرف. ہر لفظ کو کیسے بنایا گیا ہے، کیسے اس کی بناوٹ ہے، روٹ ورڈ سے وہ لفظ کس باب سے آیا ہے، اور سارا ہم نے جان لیا. تو آگے انشاءاللہ چلتے ہیں علم نحو کی طرف. تو علم نحو میں دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے ان کی الفاظ کی. واو ہم نے کہا جی یہ عطف ہے، پچھلے جملہ کو اگلے جملے سے ملا رہا ہے. ان جازم کہا، شرطیہ کہا. ان شرطیہ ہوتا ہے جو جازم المضارع میں سے ہے. لم لما لام امر، لائے نہیں، من ما اینما. ان شرطیہ من ما اینما. تو یہ سارے جوازم المضارع ہیں. اس نے آ کے مجزوم کیا مضارع کو، تو یہ ان شرطیہ جو لفظ ہے ہمارا ہم بولتے ہیں وہ ہے ان شرطیہ. اس نے شرط لگائی. اور اگر یأتو اس میں آنے کا معنی پایا جا رہا ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ یہ واو ہے. یہ واو کو کہتے ہیں علامت ضمیر ہو کر مرفوع، اور علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. فاعل ہے یہ یأتو، یہ فعل ہے. ایک آئے گا، دو آئیں گے، یا سب آئیں گے؟ سب کے سب آئیں گے. اور اگر وہ سب کے سب آئیں، ٹھیک ہے جی، ان کا حال کیا ہو؟ اس آرا. کہاں آئیں؟ تمہارے پاس. وہ سب کے سب آئیں تمہارے پاس. قوم ضمیر کو ہم نے کہا تھا یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ آنے کا عمل کرنا ہے انہوں نے. تو کن کے پاس آنا ہے؟ قوم کے پاس، تمہارے پاس، ٹھیک ہے جی. اسارا اسیر کی جمع میں نے بتایا، اور یہ ان کا حال ہے جب وہ آئیں. جیسے اکثر میں ایگزامپل دیتا ہوں، جا حامد راکبا، حامد آیا ہمارے پاس اس حالت میں کہ وہ سوار ہے. تو یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے اسم. تو منصوب کیوں ہے؟ ان 13 منصوبات میں سے مفاعیل خمسہ، مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہو، مفعول مطلق، اس کے بعد جو سارے باقی کے ہیں. انّا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. لا و مار مشابہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اسی طرح کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہ سارے منصوبات ہیں. تو یہاں پہ کوئی کانا تو ہے نہیں ہم کہیں کہ یہ جی اس کی خبر ہے، نہیں. تو یہ حال ہے، حال تمیز مستثنی، یہ حال ہے اس کا. تو یہ اسم کی پوزیشن کیا ہے؟ منصوب ہونے کے بعد یہ حال ہے. حال کس کا ہے؟ اس واو کا حال ہے. اور جب وہ سب کے سب آئیں تمہارے پاس، تمہارے پاس، اس حالت میں کہ وہ قیدی ہیں. تو جب وہ قیدی بن کے آپ کے پاس آئے، جب وہ قیدی بن کر آپ کے پاس آئے تو فادو ہوں، تو تم کیا کرتے ہو؟ یہ حاضر کا صیغہ ہے. یہاں پہ پھر یہ واو علامت ضمیر ہے، علامت مرفوع فاعل. یہ جو کم ہے کیونکہ فاعل کے فعل کے بعد آیا تو منصوب ہے. یہ منصوبات میں سے کون سی چیز ہے؟ یہ کم ہم کہیں گے متعلق یاتو ہے.
جی یہ مفعول بہی ہے، یا تو وہ آئیں تمہارے پاس، تم تو مفعول بہی ہے، یہ قوم کو ہم کہیں گے یہ مفعول بہی ہے، فعل فاعل جمع مفعول، اور یہ اگلا کلمہ اس کا حال ہو. ٹھیک ہے جی. وہ آئیں تمہارے پاس، اگر وہ آئیں تمہارے پاس تو تم کیا کرتے ہو؟ تفادو. تفادو میں فاعل ہے، یہ فاعل، واو جو جمع کا صیغہ ہے یہ فعل ہے. تو فدیہ لے کر ہم ان کو تم چھوڑ دیتے تھے. کس کو چھوڑ دیتے ہو؟ ہم کو. تو یہ یہاں ہم ضمیر جو ہے وہ مفعول بہی، تو یہ پھر جملہ بنا تفادوہم. یہ جواب شرط ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تفادون تھا، تو یہ نون جو گرا ہوا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جواب شرط ہے، جو شرط یہاں پہ بتائی. تو شرط، جواب شرط ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے، تو نون اعرابی گرا ہوا تو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیتے. اور ایسا کرنا محرم علیکم، تمہارے اوپر حرام ہے یہ. ٹھیک ہے جی. کیا حرام ہے؟ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور مؤخر ہے، اور یہ اس کی خبر ہے. کلمہ ہے، یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہو کر یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے. ہوا کیا ہوا؟ تفادو، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا جو ہے یہ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، اس ہوا کی. اخراجہم محرم علیکم. علیکم جو ہے یہ جار جمع مجرور ہو کر متعلق ہے کس کے؟ محرم کے. تو یہ ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس کی مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے. اور یہ تقدیم تاخیر جو ہے کسی بات کے اوپر زور دینے کے لیے آتی ہے، اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے. تو یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کام کرتے ہو حرام ہے. کیا حرام ہے؟ اخراجہم، ان کو نکال دینا. اخراجہم محرم، یہ جملہ اس طرح بنے گا، اخراجہم محرم، ان کا نکال دینا حرام ہے. کس کے اوپر؟ تمہارے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو آگے کیا ہے؟ حمزہ استفہامی انکاری ہے. کیا؟ پس کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اس سے پہلے والی جو آیت مبارکہ ہے تم ایمان نہیں لاتے. جیسے اس کی مثال سمجھنے کے لیے میں اکثر دیتا ہوں، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، یقیناً نہیں. یعنی وہ پازیٹیو جملہ ہے، اس کا جواب ہوگا نہیں. یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامی انکاری، سمجھنے کے لیے. کیا پس کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ تو یہ تؤمنون میں کیا ہے؟ واو علامت ضمیر ہے. یہ واو نہیں کہہ دیں گے علامت ضمیر، یہ تو اصل کلمے کا حصہ ہے. یہ تو حمزہ ہے، صرف پیش کی وجہ سے واو کے اوپر لکھا ہوا. یہ واو علامت ضمیر ہے، تو یہ فاعل ہے. علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر فاعل ہے، یہ فعل ہے. اس کا متعلق کیا ہے؟ اس فعل کا متعلق کیا ہے؟ ببعض الکتاب. فا کیا ہے؟ پس عطف، پس کے معنی کیا؟ پس کیا تم ایمان لاتے ہو کس کے اوپر؟ ببعض الکتاب. تو یہ کہیں گے جار مجرور مضاف الیہ.
جار جمع مجرور جمع مضاف الیہ. تو یہ مجرور ایٹ اے ٹائم یہ مضاف بھی بنے گا. ایٹ اے ٹائم یہ اس با حرف جر کا مجرور ہے اور الکتاب کا یہ مضاف ہے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ جار اور مجرور یہ تینوں کلمات جو ہیں یہ متعلق ہوں گے کس کے؟ تؤمنون کے. پس کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر؟ ٹھیک ہے جی. اور کیا کرتے ہو؟ عطف. یہ عطف کس کے درمیان ہے؟ یہ عطف کن کے درمیان ہے؟ دو فعلوں کے درمیان ہے. افتؤمنون وتکفرون. کیا تم ایمان لاتے ہو اور پھر کفر کرتے ہو؟ ببعض الکتاب اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو. تکفرون میں یہ واو علامت ضمیر مرفوع فاعل. فعل کیا ہے؟ کفر. فعل جمع فاعل اور یہ آگے ببعض جار مجرور متعلق کس کے؟ اسی فعل کے کفر. اس تکفرون. بس کیا تم کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لے آتے ہو اور بعض حصے کے اوپر کا انکار کر دیتے ہو؟ جیسے اسی آیت مبارکہ کا پچھلا حصہ جو ہے اس کو وہ مان جاتے تھے اور بعد والے کا اس حصے کا انکار کرتے ہیں. شیخ صاحب یہ افتؤمنون ببعض الکتاب یہ یہاں تک پورا جملہ بن جاتا ہے مکمل؟ جی یہ فعلیہ ہے؟ جی ہاں فعلیہ ہے. اور اس کا عطف ہے تکفرون. یعنی اور یعنی یہ کیلا اور سے. یہاں متعلق جو ہے نا فزیکلی پڑھا ہے سنا کہ سمجھ نہیں آ رہی. متعلق کو تھوڑا سا ڈیفائن. متعلق یہ ہے کہ دیکھیں یہ بی بعد جار اور مجرور ہے. اگر تو یہ کلمہ ہوتا نا منصوب ہم اس کو کوئی حال بنا لیتے کوئی اس کا بنا لیتے ہم کہتے جی یہ ہے منصوب ہے مفعول بھی بن رہا ہے یہ اس کا کہیں حال بن رہا ہے کہیں اس کا مفعول لہو بن رہا ہے. نہیں کچھ بھی نہیں بن رہا. نہ یہ مرفوعات بنا سکتے ہیں اس کو اور نہ یہ منصوبات میں دے سکتے ہیں. تو یہ ہے مجرور. تو جار مجرور ہمیشہ یہ شبہ جملہ کہلاتا ہے اور یہ کسی نہ کسی اسم یا فعل کے متعلق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تکفرون تو وہ سب کے سب کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. آگے ہونا چاہیے وَتَكْفُرُونَ الْكِتَابَ کتاب کا انکار کرتے ہیں نا تو جملہ ہونا چاہیے تھا کتابہ. وہ ہم کہتے ہیں الکتاب منصوب ہے. صحیح ہے. وہ تو حالت نہیں ہے. حالت یہاں پہ ہے جار مجرور. تو جار مجرور یہ ببعض جو ہے وہ کس کا متعلق ہے؟ اس کا ہے کتاب کا ہے اس کا ہے. تو یہ ہے کہ وہ تکفرون کرتے ہیں. کس کا کرتے ہیں کہ تکفرون؟ ببعض. بعد کس کا ہے؟ وہ الکتاب. یعنی کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو تو یعنی متعلق ہو کر اصل میں یہ منصوب ہی بن رہا ہے. یعنی اور کہہ رہا ہے اس حصے کا وہ انکار کر رہے ہیں تو وہ منصوب ہے مفعول بھی بن رہا ہے. مفعول بھی بن رہا ہے منصوب نہیں کہوں گا. تو چونکہ یہ جار مجرور کی شکل میں ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ متعلق. مطلب پورا عربی گرامر کا یہی ہے. فما جزاء پھر حرف عطف ہے. ما نافیہ ہم نے کہا. جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اس کے بارے میں یہ ہے جزاء جو ہے وہ مبتدا ہے. یہ ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور یہ اسم ہے نا جی. تو اس کو ہم نے کہا من موصولہ ہے. یہ بھی اسم موصولہ ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ پہلا اسم اور یہ اسم دونوں کے درمیان ایک اضافت ہے. ہم یہ کہیں گے یہ مضاف ہے جمع یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جزاء من اس کی جزا
جس نے کیا کیا یفعل ذالک منکم. تو یہ یفعل ذالک منکم جو ہے وہ ہم کہیں گے یفعل، یہ فعل ہے، اس میں ہوا چھپا ہوا ہے. یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ محلن منصوب ہے. تو یہاں پہ فعل علامت ضمیر ہوا ہے، یہ فاعل ہے، اور فعل فعل ہے، کیا. اس فاعل نے ہوا، جس نے، یہ ہوا جو ہے یہ من کی طرف لوٹ رہا ہے. تو فاعل جمع فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی، یہ ایک جملہ ہے. یہ منکم ہے، منکم پھر جار مجرور آیا ہے، شبہ جملہ ہے، یہ متعلق ہوگا. متعلق کس کے ہوگا جی؟ یفعل کے. جو کوئی بھی کرے گا تم میں سے، ذالکہ یہ کام، یہ جو پہلے ذکر گزر چکا ہے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، جو کرے گا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا بدلہ اس کا سوائے خزی، یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مبتدا جو مضاف الیہ بن کر مبتدا بن رہا ہے، جزاؤ، اس کی خبر کیا ہے؟ فما جزاؤ، نہیں ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ سوائے رسوت. تو یہ اس مبتدا کی یہ خبر ہے. اور یہ سارا جملہ جو ہے من یفعل ذالک منکم جو ہے، یہ اس من موصولہ کا صلہ ہے، صلہ من. جزاء من، بدلہ اس کا جس نے کیا کیا؟ یہ کیا. یفعل ذالک منکم، یہ تکفرون ببعض کیا ہے؟ نہیں ہے سوائے، یہ اللہ اس کے اوپر زور دینے کے لیے آتا ہے. تو اگر ہم اللہ کو اگر نکال دیں تو ما جزاء خزی، نہیں ہے جزا مگر رسوا. فی الحیات الدنیا، فی الحیاتی، یہ ہم کہیں گے فی الحیات جو ہے وہ متعلق ہے خزیون کا. یہ پھر جار مجرور ہوا نا، جار جمع مجرور بن کر متعلق ہو رہا ہے کس کا؟ خزیون کا. الدنیا کیا ہے جی؟ یہ صفت ہے کس کی؟ حیات. تو یہ صفت اور موصوف جو ہیں یہ اس فی کی جار مجرور، فی دنیا، فی الحیات الدنیا، تو یہ صفت موصوف ہو کر اس کا مجرور بن رہے ہیں، فی حرف جر. آگے ہے جی ویوم القیامت، یوم جو ہے وہ اس میں ظرف زمان ہم نے کہا، تو یہ مضاف، ہم اس کو مرکب اضافی کہہ دیتے ہیں. یہ جو مرکب اضافی ہے یہ متعلق ہے کس کے؟ یردون کی، اشارہ دے دیتے ہیں. اس میں یہ واو جو ہے علامت ضمیر ہے اور مرفوع ہے. جی ابھی بتائیں جی یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے ہر علامت ضمیر کو مرفوع کہہ کے فاعل کہہ دیا، یہاں پہ بھی فاعل کہہ دیا. تو یہ مرفوعات کتنے ہیں ہمارے؟ 8 ہیں. ان 8 میں سے یہ فاعل نہیں ہے، ان 8 میں سے یہ فاعل نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ کیا بنے گا؟ یہ ہے فعل مضارع مجہول. تو فعل مضارع مجہول ہو چاہے ماضی مجہول ہو، تو اس کے اندر چھپا ہوتا ہے نائب فاعل. یہ بات یاد رکھیں. فعل مضارع معروف میں فاعل ہوتا ہے اور مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل.
تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر، لا و ما کی کا اسم اور کانا کا اسم، یہ 8 میں نے گن دیا آپ کو. تو یہ ہے یردون میں یہ واو نائب فاعل ہے. نائب فاعل ہو کر یہ اس فعل مضارع کا نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے کب؟ یہ اس کا مطلب ہے یوم القیامہ. اس میں ظرف زمان ہے نا، کسی زمانے کا ذکر ہے، تو وہ زمانہ، وہ وقت کون سا ہوگا؟ یوم القیامہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں. کس طرف لوٹائے جائیں گے؟ الا اشد العذاب. یہ جار اور مجرور یہ اس میں تفضیل ہے افعالوں کے وزن پہ، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. اشد العذاب یعنی جار مجرور ہو کر متعلق ہوں گے اسی یردون کے. تو یہ بھی کیا ہم کہیں گے اس کو؟ جار مجرور مضاف الیہ. تو اس کا مضاف کیا ہوگا؟ یہ مجرور ایٹ اے ٹائم دونوں ہیں. تو جار مجرور مضاف الیہ سب مل کر متعلق ہوں گے یردون کے. تو وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے. کس طرف لوٹائے جائیں گے؟ الی اشد العذاب. آگے ہے واو حرف عطف ہے اور ما نافیہ ہے. نہیں ہے، یہ ہم نے کہا تھا، یہ جو ما ہے اس کو کہتے ہیں ما ولا مشابہ ولیس. عربی گرامر میں اس کی یہ ڈیٹیل ہے. لیسا اس کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہے. نہیں ہے اللہ تعالی کیا؟ غافل. کس چیز سے؟ ان. یہ ان ہے کے بارے میں. اس ما کو علماء لکھتے ہیں یہ ما موصولہ بھی ہے، ہو سکتا ہے، یہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، دو پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، موصولہ اور مصدریہ. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل کس کے بارے میں؟ ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. اگر ما موصولہ لیں تو یہ جو کے معنی میں آئے گا. تو دوسرا ہے اگر مصدریہ لیں، اگر یہ ما مصدریہ ہو تو ما مصدریہ جمع فعل از اکول ٹو مصدر. تو تعملون کا مصدر کیا ہوگا؟ عمل، عملن، عملن ہوگا. تو ان اگر یہ مصدریہ مان کے چلیں تو ان حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے. تو یہ ہوگا، اس کا بن جائے گا ان عملی کم. کم کیوں لگایا ہے؟ جمع واحد کا مخاطب کا صیغہ ہے، تمہارے عمل سے. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل تمہارے عمل سے یا کے بارے میں. یعنی دونوں شکلوں میں اس کا معنی جو ہے وہ موجود ہے. ان کے بعد اگر عملی اسم بنے گا اس میں مصدر، تو یہ ما مصدریہ جمع فعل مضارع از اکول ٹو مصدر اس کا ہے عمل. عمل کو کسرہ کس نے دی؟ ان نے. قم ہم نے لگایا کیونکہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے حاضر کا، تو اس لیے قم. تمہارے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. تو ہم کہیں گے یہ اس کا اسم ہے اور یہ ساری اس کی خبر ہے. خبر ما. یہ واو عطف ہے کس کے اوپر؟ اس ما جزاؤ. ما جزاؤ من یفعل ذلک منکم وما اللہ بغافل عما تعملون. اس جملے کے اوپر عطف بھی علماء نے لکھا ہے. جزاک اللہ خیر.